أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وإنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم المعصومين تمام حمد ثنا و تعریف رب کائنات جل جلالہ و عظم جلالہ و عظم بارکہ و عظم شانہ کی ذات کے لیے ان درود و سلام نبی مقدم نور مجسم شفیع معظم تاجدار انبیاء احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر نذرانہ عقیدت پیش کروں کے بعد معزز و حاضرین و سامعین ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ اور ربیع الاول شریف کا پہلا جمعہ مبارک ہے، اسی مناسبت سے ہر مسلمان ربیع الاول کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد بعد کی تیاریوں میں مصروف ہے، اور ہر مسلمان اپنی اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے اپنے جو ہے وہ خوشیوں کے اندر مصروف ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کو تمام مسلمانوں کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے، اور تمام مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی برکات جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے کائنات کو پیدا فرمایا، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات کے اندر تمام طبقوں میں سے سب
سب سے اعلیٰ طبقے کے اندر رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے خاندانوں کو، قبیلوں کو، خاندانوں کو پیدا کیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے سب قبیلے سے، تمام قبائل میں سے سب سے بہتر، سب سے افضل قبیلے کے اندر رکھا۔ اور حضور کی شان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار، آدم علیہ السلام کی ساری اولاد کا حضور نے فرمایا قیامت والے دن میں سردار ہوں گا۔ اور سب تو پہلے حضور نے فرمایا کہ قبر دے وچوں مینوں اٹھایا جائے گا، میں اٹھاؤں گا، اور سب تو پہلے میں شفاعت کراں گا، اور سب تو پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ علامہ یحییٰ بن شرف نووی علیہ رحمہ اس حدیث کے اندر شرح کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ قیامت کے دن تمام اولاد آدم کا سردار ہونا، حضور نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیادت کے بارے کے اندر روز قیامت کی قید لائی ہے۔ اپنی سیادت کے اندر حضور نے روز قیامت کی قید لائی ہے کہ قیامت والے دن میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا۔ حالانکہ آپ دنیا آخرت دے ہر دور کے اندر اولاد آدم دے سردار ہیں، مگر اس کی وجہ یہ کہ قیامت کے دن آپ کی سیادت ہر بندے کے بغیر کسی نزاع، بغیر کسی اختلاف دے آپ کی سیادت ہر بندے پہ ظاہر ہو جائے گی قیامت والے دن۔ اور اس کے برخلاف دنیا کے اندر کفار مشرکین اپنی اپنی بادشاہ انہوں نے قائم کیتیاں ہوئی ہیں، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، دسو اج کیڑا بادشاہ ہے۔ اور اللہ کائنات کو سوال کرے گا، لوگوں کو پوچھے گا لمن الملک اليوم، دسو اج بادشاہ کون ہے۔ جدو کسی کو جواب نہیں ہوئے گا، سب خاموش ہوں گے، نظراں جھکیاں ہوں گیاں، تو اللہ پھر خود ہی جواب ارشاد فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج کسی دی بادشاہی نہیں، آج واحد قہار دی بادشاہی ہے، آج اللہ دی بادشاہی ہے، اللہ واحد ہی ایک بادشاہ ہے۔ حالانکہ دنیا کے اندر بھی اسے بھی بادشاہی ہے، دنیا کے اندر بھی اللہ کی بادشاہی ہے، لیکن کیونکہ ظاہری طور پہ اور مجازی طور پہ مخلوق بادشاہ، مخلوق نے اپنی بادشاہیاں قائم کی ہوئی ہیں، مخلوق اپنے آپ کو بادشاہ سمجھ دیے دنیا کے اندر ظاہری طور پہ، مجازن حقیقی بادشاہی کے دنیا تے بھی اللہ دی ہے، حقیقی بادشاہ اللہ ہی ہے، دنیا تے بھی ہر چیز دا جو کنٹرول کرے وہ اللہ کی ذات ہے، ہر چیز رب دے حکم دے تابع ہے، مگر کچھ لوگوں نے اپنے تائیں اپنے آپ کو بادشاہ سمجھے ہے۔ مگر بطور مثال عرض کر رہا ہوں، آج ساری دنیا نے دیکھ نہیں دیا بادشاہ کو، ساری بادشاہیاں بے بس نہیں ہو چکیاں پانی لیے گئے، پانی ہے نا، کسی جگہ دے پانی کی صورت دے اندر، کسی جگہ دے پتھر کی صورت دے اندر، کسی جگہ دے ہواواں کی صورت دے اندر انسانوں کو جوڑیا جا رہا ہے۔
کھاوے خرگوش دی نیند ستا ہوئے اور نہ جاگے، اجے بھی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر نہ جھکے، اجے بھی اپنے رب دی بارگاہ دے اندر سجدہ ریز نہ ہوئے، پھر بھی اپنے رب دی قدرت کو نہ پہچانے، پھر اس کو وجہ احمد کون ہے؟ اللہ نے کائنات کو اولاد آدم سے جوڑ نہیں دیتا، اور بڑے بڑے بادشاہ دی دعوے کرنے والے ہو، دسو بادشاہی ہوتی۔ اللہ فرمائے گا لیمانی ملک اليوم، دسو آج کون بادشاہ ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار۔ آج قہار دی بادشاہ دے، واحد قہار دی بادشاہ دے۔ تو میں عرض کر دیا کہ دنیا میں کوئی بھی حقیقی بادشاہ اللہ ہے، لیکن مجازن ظاہر کچھ مخلوق نے بھی بادشاہ قائم کیتیاں ہوئی ہیں، لیکن قیامت والے دن وہ بھی کہیں گے اللہ کوئی بادشاہ ہے۔ یہ سدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر بھی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سردار نے، دنیا کے اندر بھی حضور دی ہی سرداری ہے، حقیقی سرداری حضور دی ہے، مگر دنیا کے اندر کچھ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو منیا نہیں، منن تو انکار کیتا، آپ دی سرداری منن تو انکار کر دیتا، اور آپ دی نبوت کا انکار کیتا۔ دنیا نے کچھ لوگاں نے اپنی اناج کے اندر، اپنے بغض کے اندر وہ اس قدر غرق ہو گئے، مگر قیامت والے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت سب سے ظاہر ہو جائے گی۔ اس وقت کوئی اور دروازہ، کوئی بارگاہ نہیں ہوئے گا، سارے کہیں گے آج سرداری محمد رسول اللہ۔ اس واسطے حضور نے قیامت کی قید لائی اپنی سیادت دے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن میں ہی سردار ہوں گا تمام اولاد آدم۔ قیامت والے دن سب تو پہلے قبر دے وچوں مینوں اٹھایا جائے گا۔ قیامت والے دن سب تو پہلے میری سفارش ہوئے گی، اور سب تو پہلے قیامت والے دن میری شفاعت کو ہی قبول کیتا جائے گا۔ ایک حدیث کے اندر، مشکات کے اندر حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب تو پہلے جنت کا دروازہ میں کھڑا، اور میرے واسطے ہی جنت کا دروازہ کھولیا جائے گا سب سے پہلے۔ اور دوسری حدیث کے اندر حضور نے فرمایا جس وقت میں دروازہ کھٹکھٹاؤں گا تو دروگا پوچھے گا کون؟ حضور نے فرمایا میں کہوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دروگا کرے گا ہاں اس سے دل دے واسطے، اور آپ دے واسطے ہی میں نے حکم دیتا گیا ہے کہ آپ دے واسطے ہی دروازہ کھولیا جائے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پتا چلیا، اور آؤ قرآن تو کچھ رہ گئے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انسان یعنی مخلوق نہیں، یعنی صرف امتہ ہی نہیں، بلکہ تمام انبیاء بھی تقدیراً اور حکماً حضور دی امت کے اندر داخل، حضور دی امت کے اندر رب العالمین نے فرمایا وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یاد کرو، وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ، اے محبوب یاد کرو، جملے پہ غور کرو، اے محبوب یاد کرو۔ اچھا یاد کیوں کروایا جاتا ہے؟ جڑا پہلے موجود ہو، یاد انہوں کروایا جاتا ہے جنہیں دیکھیا ہو، یاد انہوں کروایا جاتا ہے جنہیں سنیا ہوئے۔ رب کی فرمائے محبوب یاد کرو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جدو اللہ نے نبیاں دے کرو عہد لیا، کدوں عالم میثاق دے اندر، عالمی ارواح کے اندر جدو نبیاں دے کرو عہد لیا گیا،
نبی اجے بنے نے آدم علیہ السلام دا جسم نہیں بنیا آدم علیہ السلام دی روح جسم دے اندر پھونکی نہیں گئی آدم علیہ السلام اجے تک انہاں دی مٹی نہیں کوئی گئی اجے ڈھانچہ نہیں بنیا اس کو پہلے وعدہ لیا گیا تمام نبیوں کے گلوار میں روا کے اندر لیا جا رہا ہے اللہ فرماتا ہے محبوب یاد کرو نا جدوں میں نبیوں کو وعدہ لیا سی پتہ چلیا انبیاء دیا روحاں بعد بھریاں نے میرے محبوب اس کو پہلے دے تائیں رب العالمین نے فرمایا بھائی کا احد اللہ محبوب یاد کرو میثاق النبی رسول آئے گا تو جدو میرا رسول آ جائے تو تسی کرنا نہ کیجیے ایک کنہ لوگ کیا جا رہے ہیں نبیاں کدوں کیا جا رہے ہیں عالم الغیب یہ نبی آئے نہیں وعدہ پہلے لیا جا رہے ہیں نبوت بعد ہی دیتی وعدہ پہلے لیا جا رہے ہیں کتاب بعد ہی دیتی وعدہ پہلے لیا جا رہے ہیں حکمت بعد ہی دیتی ہے وعدہ پہلے لیا جا رہے ہیں نبیاں کو بنایا بعد سے یعنی اجسام بعد بنائے تھے وعدہ پہلے دے گھما یہ نبیاں نے جس میں ڈالیاں نہیں وعدہ پہلے لیا جا رہا ہے ثم جاء رسول پھر میرا رسول آئے گا تو اسے کی کرنا ہے مصدق لما معه جدو میرا رسول آ جائے تو پھر میرے رسول دی تصدیق کرنی پھر کی کرنا ہے اسے تصدیق کرنی ہے لا تؤمنن به ولا تنصرن صرف تصدیق نہیں کرنی لا تؤمنن ایمان بھی لے آنا صرف چرچا نہیں کرنا ایمان لا تؤمنن ایمان بھی میرے نبی نے ایمان بھی لے کے آنا ہے کتنا لوگ کیا جا رہے ہیں نبیاں میرے نبی نے ایمان بھی لے آنا ہے میرے محبوب نے ایمان بھی لے آنا ہے تو صرف ایمان ہی نہیں لے کے آنا والا تنصرن مدد نہیں کرنی کی کرنا ہے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضرت انس تو روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا صحابہ نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نے فرمایا اگر آج موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے آج دنیا دے
موسیٰ کلیم اللہ بھی ہوتے تے میری پیروی کرن تو علاوہ ہونا پر بھی چارہ کوئی نہ ہوگا. آج موسیٰ علیہ السلام بھی میری پیروی کرن حضور کسے نبی کی زندگی کے اندر بھی بظاہری زندگی کے اندر حضور تشریف لایا ہوتا ہے. کسے نبی کی زندگی کے اندر بھی تے او نبی کو اللہ کا حکم سے لا تؤمنون به ولا تنصرون. جدو میرا محبوب آ جائے اپنی نبوت اپنا کلمہ چھڑ دینا ہے, اپنی شریعت چھڑ دینی ہے. اور تسی کی کرنا لا تؤمنون به ولا تنصرون. میرے نبی تے ایمان بھی لایا ہے جناب مدد بھی کرو اور مدد کی تھی ہر نبی نے مدد کی تھی حضور نے کیویں کی تھی. ایک نبی دی بطور مثال قرآن دے وچ وقت کرتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام میں قرآن مجید کے اندر عیسیٰ علیہ السلام نے جو اپنی امت نو اپنی قوم نو اعلان کیتا, قرآن نے اس دعوت کا نقشہ کھچیا تے قرآن مجید نے عیسیٰ علیہ السلام دی دعوت نو امت دے کے رکھیا. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم والیو, میرے تو بعد ایک نبی آئے گا جن دا نام دنیا تے محمد ہوئے گا, آسمان تے احمد ہوئے گا. جس وقت وہ آ جائے تسی اوندے تے ایمان لے آنا. عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیتا, ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے نے کعبہ نو تعمیر کیتا. کعبہ نو تعمیر کر کے ابراہیم علیہ السلام نے رب العالمین دی بارگاہ کے اندر اج ہاتھ اٹھا کے دعا کیتی ہے, یا اللہ تیرا گھر تیرے حکم دے مطابق تیرے گھر نو بنا میں دیتا ہے, تعمیر میں کر دیتا ہے, انہیں نو وسان والے نو بھی بھیج دے جڑا اینو بساوے جڑا اینو بسائے. رب العالمین نے اعلان فرمایا لا تؤمنون به ولا تنصرون. قال اقررتم, کیا تسی اندے تے اقرار کر دے ہو؟ پوچھیا نبیان قال اقررتم, اے جو میں تواڈے کولوں وعدہ لیا ہے اندے تے اقرار کر دے ہو. وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَلِكُمْ إِسْرِي, اور ایک بھاری ذمہ داری اٹھا دے ہو. اگر اندے تے اقرار کر دے ہو, بھاری ذمہ داری اٹھا دے ہو, تو پھر تواڈے اسلام دے تے نبوت دے تاج رکھے جا. تو سب نبیوں نے بیعت زبان کیا, قالوا اقررنا, اے اللہ اسی اقرار کرنا, اسی اس ذمہ داری نو اٹھاواں گے, اسی وعدہ کرنا ہے. لیکن رب العالمین نے نال فرمایا نہیں, یہ نہیں, ایویں نہیں. قال فاشهدوا, فرمایا کہ دوسرے دے گواہ بنو. اے ابراہیم تو اسماعیل وال منہ کر لے, اے آدم تو نوح وال منہ کر لے, اے موسیٰ تو عیسیٰ وال منہ کر لے. اے نبیو ایک دوسرے دے گواہ ہو جاؤ, ایک دوسرے دے گواہ بنو. صرف تسی نہیں وانا معکم, اس معاملے کے اندر میں رب بھی گواہ ہوں. تواڈے اس اقرار تے میں رب بھی گواہ ہوں. وانا معکم من الشاہدین, میں بھی گواہ دے میں شامل ہوں. اور جس وقت رب نے وعدہ لے لیا, گواہیاں لے لیا, ہن رب نے فیصلہ سنایا, فمن تولى بعد ذلك, ہن جڑا اس کو پھرے گا اس کو بعد
وعدہ کرن تو بعد جڑا پھر گیا فمن تولا بعد ذلك فاولئک هم الفاسقون وہ فاسقاں دے وچ ہو جائے ایک کناں نو کیا جا رہا ہے نبیاں اے نبیوں وعدہ کرن تو بعد جڑا ہن پھریا میرے نبی دے متعلق وعدہ کرن تو بعد جڑا پھر گیا نہ نبوت دا تاج دیکھا جائے گا نہ کتاب و حکمت دا منبع دیکھا جائے گا جڑا میرے نبی دے متعلق وعدے تو بعد پھر گیا میں فاسقہ دے شامل شمار کر دیا اعلان کنا کیتا جا رہا ہے نبیاں نو وعدہ کنا کیتا ہے نبیاں نے ایک نبیاں دے کو رب نے وعدہ لیا ہے ایک میرے تیرے کو بھی وعدہ لیا ایک میرے تیرے کو بھی رب نے وعدہ لیا رب نے پوچھا قالوا بلا دسو تہاڈا رب کون ہے تے سب نے کیا نہیں اے اللہ تو ساڈا رب ہے آج پھر دنیا کی آگے وعدہ کیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دنیا کی آگے ایسا نے وعدہ کیتا ہے کلمے دی صورت دے اندر وعدہ کیتا ہے اسی اس وعدے نو کنا کو یاد رکھا اس وعدے دی کنے پابند ہے اس وعدے دی کتنی پاسداری کیتی ہے تو رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے وعدہ کرو تے پورا کرو کیونکہ تو اللہ کو تواڈے وعدے دے بارے پوچھا جائے گا کیا فرمایا ہے اسی اس کا وعدہ یوں سمجھیں گے کہ جو دنیا دے نال لین دین ہوے تے یہ وعدہ دنیا دے نال جناب لین دین دی صورت دے اندر بول چال دی صورت دے اندر کس نال وعدہ کر لیے یہی وعدہ ہے نہیں سب تو پہلا وعدہ تو اللہ رسول نال کیتا ہے یہ دنیا دے لین دین معاشی مساجی اے معاملات بعد دے ہوتے ہیں تو رب العالمین نے نبیاں دے کو نبیاں جو تے اپنے محبوب دی افضلیت دا اعلان کیتا ہے عالم ارواح کے اور پھر رب العالمین نے ارشاد فرمایا بابا سبحان اور اساں نے آپ کو تمام جہاناں دے واسطے رحمت للعالمین بنا کے رحمت دا تاج پہنا کے بھیجے جب اللہ تعالی نے آپ کو تمام جہاناں دے واسطے رحمت بنا کے بھیجے تو اس بات کا تقاضا ہے کہ آپ تمام جہاناں کو افضل کہ ہر شخص رسول رحمت دے واسطے قیامت والے دن حضور دی حاضر ہوئے گی حضور دی حاضر ہوئے گی لیکن سادہ تے ایمان ہے کہ سانو دنیا میں بھی حضور دی حاضر ہے حضور دی حاضر ہے آج دا کوئی مسلمان کلمہ پڑھ کے تے نہ منے مگر اس بات کو کافر بھی من گئے میری کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 تو 10 سال ہے کعبے کے اندر کا مکہ کے اندر کا سالی آ گئی لوگوں نے بڑیاں دعاواں کی بارش نہ ہوئی لوگ سارے اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب دے کول آئے جناب ابو طالب جو کہ مکے دے متولی سن کعبے دے متولی سن سب اکٹھے ہو کے جناب ابو طالب دے کول آئے کہنے لگے تسی کعبے دے متولی ہو تسی دعا کرو ہو سکتا اللہ بارش دے دے تے جناب ابو طالب نے کی کیتا ہے میرے حضور منال لیا کعبے دے کول جا کے حتیم دے اندر کھڑے ہو گئے اور رب العالمین دی بارگاہ دے اندر کتنا الفاظاں دے نال دعا کیتے اے اللہ اے تیرا گھر ہے اس گھر دا تو مالک ہے اے تیرا گھر ہے تینوں محبوب ہے اندے صدقے
تے اے جڑا میں جوان لے کے آیا، اے جڑا میں بچہ لے کے آیا ہوں، اے تیری بارگاہ دے اندر محبوب ہے تے اے اللہ پھر تو بارش نازل فرما دے اپنے صدقے۔ تے جناب ابو طالب دعا کر کے جے گھر میں سے پہنچی، اللہ رب العزت نے بارش نازل فرما دی۔ میں کہ اللہ کوئی مسلمان نہ منے کیوں دی حد دھرمی ہے، مگر یہ بات تے کافر نہیں مر گیا۔ کہ ساری کائنات حصول رحمت دے واسطے حضور دی بات کہتی جائے۔ آج کوئی واسطہ دے گا تے کئی بندیاں نو بڑا جڑا نا ڈر لگ جائے، بڑے جناب انہاں نو پریشانی ہوندی، تسی واسطہ دے شرک ہے۔ میں کیا حضور دی بارگاہ دے اندر صحابہ نے واسطے دیتے نے حضور دے، مگر حضور نے شرک نہیں کی۔ اور حضور دے پردہ فرمان تو بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں اور سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستیاں سیدہ عائشہ دے کول حضور دا لباس سے کرتا مبارک انہاں دا جس وقت مثال ہویا تو انہوں نے کیا بطور کفن میں نے حضور دا کرتا پہنا دیا، حضور دا کرتا بطور کفن پہنا دیا۔ اور میں نے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کرتے دی برکت دے نال میرے تے اپنے رحمت دے دروازے کھول دے۔ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اور دوسرے مقام پہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اے وہ لوگ نے جنہاں کو اللہ نے جنہاں جناب اللہ تعالیٰ نے ہدایت، جنہاں نو اللہ نے ہدایت دیتی، اے وہ لوگ نے جنہاں نو اللہ نے ہدایت دیتی، سو تسی بھی انہاں دے طریقے تے چلو۔ انبیاء دے بارے اللہ نے اعلان کیتا اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدی۔ اے حبیب اے جماعت انبیاء دی جنہاں نو اللہ نے ہدایت دیتی، پہلے جنے نبی گزر گئے، سو اے محبوب تسی انہاں دے طریقے تے چلو۔ آج کچھ لوگوں نے اس آیت کو دلیل بنا کے کیا دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رب نے اعلان کیتا ہے کہ پہلے نبیوں کو اساں نے ہدایت دیتی، اے محبوب تسی بھی اے محمد تسی بھی انہاں دے طریقے تے چلو۔ تو جدوں تواڈے نبی انہاں دے طریقے تے چلدا ہے تے اس دا مطلب ہے کہ ساڈا طریقہ صحیح ہے۔ کچھ غیر مسلمان اعتراض کرتا میں کیا کدے قرآن کسی فقیر دے کولوں سنیا ہوندا تے سمجھیا ہوندا تے تینوں پتہ لگدا اس قرآن دا صحیح ماخذ کی ہے اور اس آیت دا مفہوم کی ہے، یہ آیت کس تے دلالت کر رہی ہے۔ اس آیت دے اندر شریعت دے اصول اور فروع مراد نہیں، شریعت دے اصول مراد نہیں، شریعت دے فروع جڑے نے وہ مراد نہیں ہے، کیونکہ آپ رب العالمین نے مستقل شریعت دے کے بھیجے، حضور کو مستقل شریعت دے کے بھیجی ہے۔ اس تو مراد شریعت دے اصول مراد نہیں ہے کہ اس تو مراد اخلاق، اس تو مراد اخلاق کے فاضلہ اور صفات کاملہ، یعنی جن محاسن جن اخلاق اللہ تعالیٰ نے 1,96,000 نبیوں کو دیتے سر، وہ سارے اکٹھے کر کے رب العالمین نے اپنے محبوب کو دے دیتے۔ حضور کے تمام اخلاق حمیدہ اور صفات جمیلہ نے اکٹھا کیتا جائے، 1,96,000 نبیاں دی جڑا نا او قطار نظر آندی ہے، 1,96,000 بندے نے اور 1,96,000 نبی
صاف حمیدہ نے اور یہ سید حضرت العالمین نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیاں کے فضیلت دا اظہار کیا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا سی آخری کا حدیث عرض کر دے، حضور نے فرمایا ہے پہلے نبیاں کو معجزات عطا کیتے گئے مگر ہر نبی دا معجزہ ان کی زندگی تک رہا، ہر نبی دا معجزہ ان کی زندگی تک رہا ہے، مگر حضور نے فرمایا اللہ نے مینوں وہ معجزہ دیتا ہے جڑا پہلے کسی نبی نو نہیں عطا کیا۔ سب تو بڑا معجزہ قرآن مجید ہے جو قیامت تک ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اگر کوئی تعصب کی عینت اتار کے صرف اس معجزے پہ غور کرے تو ایمان لے آنے پہ مجبور ہو جائے گا، اور اس معجزے دیکھ کے کئی لوگوں مسلمان کیتا حضور دائے معجزہ بن کے جڑی قیامت تک کسی طرح رہے گی، یہ حضور دا عظیم معجزہ ہے۔ اور یہ ایک عظیم معجزہ نہیں، حضور دے کئی معجزے نے جڑے حضور دی زندگی تک نہیں بلکہ قیامت تک رہے۔ زمین حضور دا معجزہ ہے۔ حضور نے فرمایا میری امت واسطے اللہ نے زمین کو مسجد بنا دیتا ہے، زمین کو پاک کرتا ہے۔ پہلی امتاں پریشان دیا لیکن حضور کی امت واسطے اللہ نے زمین کو بطور مسجد بنایا، پاک کرنا ہے۔ اللہ رب العزت دی بارگاہ در دعائے رب العالمین مینوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا مقام و مرتبے تو